اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی وظائف چینل پر تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوشیاں اور برکتیں نازل فرمائے۔ ذی الحجہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور تمام مہینوں میں حرمت والا مہینہ ذی الحجہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذی الحجہ کے مہینہ میں ہی اسلام قبول کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی مہینہ میں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ذی الحجہ کے مہینہ میں واقع ہوئی۔ ذی الحجہ کے مہینے کے 10 دنوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس مبارک مہینہ کے پہلے عشرہ میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جس قدر یہ بات پسند ہے کہ محنت و کوشش کر کے اس کے عبادت گزار بنے، اس سے بڑھ کر اور دنوں میں پسند نہیں۔ ان 10 ایام میں سے ہر یوم کا روزہ ایک برس کے روزوں کے برابر ہے اور ہر شب کا قیام شب قدر میں کھڑے ہونے کے برابر ہے۔ یہ عشرہ بہت بخشش اور ثواب عظیم حاصل کرنے کا مہینہ ہے اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے اور نفلی عبادات کرنا بہت افضل ہے۔ ذی الحجہ کی پہلی شب کو 2 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ الکافرون پڑھیں۔ اس ماہ کی پہلی شب سے 10ویں شب تک روزانہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 15 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع اور 15 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے نیکی کے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس ماہ مبارک میں پہلے جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد 6 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 15 بار سورۃ اخلاص پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ اس کے بعد اول آخر 11 بار درود شریف پڑھے۔ ذی الحجہ کے مہینے کے 8ویں دن کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ اس یوم کی وجہ تسمیہ کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ 8ویں ذی الحجہ کی رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ صبح ہوئی تو اس خواب پر غور کرنا شروع کیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان لعین کی طرف سے ہے۔ سارا دن اسی بارے میں سوچتے رہے۔ جب عرفہ کی شب آئی تو ایک غیبی آواز آئی کہ جو کچھ تم سے کہا گیا ہے وہی کرو۔ چنانچہ اسی وقت آپ نے سمجھ لیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اس لیے اس دن کا نام یوم ترویہ رکھا گیا ہے اور 9ویں ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جانے لگا۔ یوم ترویہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن چونکہ حاجی مکہ مکرمہ سے منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور چونکہ آب زمزم خوب سیراب ہو کر پیتے ہیں، اس لیے اس کو ترویہ کہتے ہیں۔ اس دن عبادت الہی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو کوئی شب ترویہ 16 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو بفضل اللہ تعالیٰ اس کو ہر رکعت کے بدلے شہید کا ثواب عطا ہوگا۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو نماز ظہر کے بعد 6 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ العصر پڑھے، دوسری رکعت میں سورۃ فیل، تیسری رکعت میں سورۃ الکافرون، چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اور نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ ثواب عظیم عطا کریں گے اور دعائیں قبول فرمائیں گے۔ عرفہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن سے افضل کوئی دن نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن زمین والوں کے ذریعے آسمان والوں پر فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے ان بندوں کو دیکھو، بکھرے اور گرد آلود بال ہیں، میرے پاس دور دراز راستوں سے میری رحمت کی امید اور میرے عذاب کا خوف لے کر آئے ہیں، لہٰذا عرفہ کے دن سے زیادہ جہنم سے رہائی کا کوئی دوسرا دن نہیں۔ اس دن جتنے مجرم جہنم سے خلاصی پاتے ہیں اور کسی دن نہیں پاتے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عمر کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کو اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے تو جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہوتا ہے اسے ضرور بخش دیا جاتا ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ مغفرت تمام لوگوں کے لیے ہے یا اہل عرفات کے ساتھ مخصوص ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ مغفرت تمام لوگوں کے لیے ہے۔ عرفہ کے دن کے نوافل کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان 4 رکعت نفل اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ قرآن پاک کے ہر لفظ کے بدلے میں جنت میں اس کا مرتبہ اس قدر بلند کیا جائے گا کہ جس کی مسافت 5 برس کی مسافت کے برابر ہوگی۔ قرآن کے حروف کے بدلے اللہ تعالیٰ 70 حوریں اس کو عنایت فرمائے گا۔ ہر حور کے ساتھ موتی اور یاقوت کے دسترخوان ہوں گے، ہر خوان پر 1000 رنگ کے کھانے ہوں گے جو 70,000 سبز رنگ کے گوشت کے ہوں گے۔ کھانے برف کی طرح سرد اور شہد کی طرح میٹھے اور مشک کی طرح خوشبودار ہوں گے۔ اس کھانے کو نہ آگ نے چھوا ہوگا نہ لوہے سے کاٹا گیا ہوگا، ہر لقمہ پہلے لقمہ سے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد ایک ایسا پرندہ آئے گا جس کی چونچ سونے کی، بازو سرخ یاقوت کے ہوں گے۔ اس پرندے کے 70,000 پر ہوں گے۔ پرندہ ایسی زمزمہ سنجیاں کرے گا کہ کسی نے ایسی نہیں سنی ہوں گی۔ یہ پرندہ کہے گا ہے اہل عرفہ مرحبا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ اس شخص کے پیالہ میں گر جائے گا، اس کی ہر پر کے نیچے سے 70 قسم کے کھانے نکلیں گے، وہ جنتی ان کو کھائے گا، پھر وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ اس نماز کو پڑھنے والے کو مرنے کے بعد جب قبر میں اتارا جائے گا تو قرآن مجید کے ہر حرف کے بدلے اس کی قبر منور ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرنے والوں کو دیکھ سکے گا۔ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اس کو اس دروازے سے وہ خواب اور مرتبہ دکھائی دے گا جو اس کے لیے مخصوص ہوگا۔ اس کو دیکھ کر وہ کہے گا یا اللہ قیامت برپا کر دے۔ عرفہ کے دن اشراق کے وقت 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 81 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر 70 مرتبہ یہ پڑھے استغفر اللہ لی وللمؤمنین والمؤمنات، استغفر اللہ لی وللمؤمنین والمؤمنات۔ عرفہ کے دن جو کوئی 4 رکعت نفل نماز ظہر اور عصر کے درمیان اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے اس بندے کے گناہوں کی معافی عطا فرمائیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موقف عرفات میں اس دعا سے افضل اور کوئی قول یا عمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو پڑھنے والے کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں قبلہ رو ہو کر دعا مانگنے والے کی طرح دونوں دستے مبارک پھیلا کر 3 مرتبہ لبیک فرماتے، پھر 100 مرتبہ یہ فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔
پھر 100 مرتبہ فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اس کے بعد 3 مرتبہ یہ فرماتے ان اللہ هو السمیع العلیم، ان اللہ هو السمیع العلیم، ان اللہ هو السمیع العلیم۔ پھر 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے۔ ہر مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ شریف سے شروع فرماتے اور آمین پر ختم کرتے۔ اس کے بعد پھر 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتے۔ پھر 1 مرتبہ یہ پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی النبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دعا کرتا ہے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو دیکھو، اس نے میرے گھر کی طرف رجوع کیا، میری بزرگی بیان کی، تسبیح و تہلیل میں مشغول ہوا، اور جو صورت مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے وہی پڑھی، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کے عمل کو قبول کیا، اس کے اجر کو واجب کر دیا، اس سے گناہ بخش دیے، اور اسے جو کچھ مانگا میں نے اس کی سفارش کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے نئے آنے والے قرآنی وظائف آپ تک جلد سے جلد پہنچیں۔